تعالی وعلا آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے لیے اللہ کی نعمت نے انبیاء علیہ السلام کو، اس کے بعد صحابہ کرام کو رہنما بنا کر بھیجا کہ ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، انہی کی زندگیوں میں نمونہ ہے۔ تو جہاں سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بندے کو ان گنت سبق ملتے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم ہے جس سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، بہت ساری رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، بغض ختم ہو جاتے ہیں، حسد ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں کسی کی ہوتی ہیں، کسی نے سوٹ نہیں دیا، کسی نے جو ہے کچھ بات کر دی، کسی نے تھوڑی بہت مدد نہ کی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اللہ پاک نے بہت بڑا ظلم دکھایا کہ ایک شخص نے آپ کو گھیر کر کوفہ جانے کی بجائے کربلا میں بند کر دیا، ان کو وہاں قید کر دیا، پانی بند کر دیا فرات، اور اس طرح کا ظلم کیا، اتنا بڑا، جس سے بڑا ظلم نہیں کسی بندے کے ساتھ ہو سکتا۔ اس کے بچوں کو بھی، اس کی عورتوں کو بھی، اس کی بہنوں کو بھی، اس کی بیویوں کو بھی، کوئی رہ گیا باقی، اس کے بھائیوں کو بھی، اس کے بھتیجوں کو بھی۔ تو ہمارے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے معاملہ، اور اس کو بھی ہم لے کے اپنا نقصان، دوسرے کا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو ایسا جس نے کیا، جو سمجھ لے میجر تھا آرمی میں، اس وقت کمانڈر تھا، حر بن یزید، تو اس نے کتنے دن یہ ظلم جاری رکھا۔ صرف آخری دن اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یا اسے ایک دن پہلے رات کو، تو دوسرے ایک ساتھی کے ساتھ وہ کھڑا تھا، تو وہ اس سے کہنے لگا، دوسرا ساتھی اس کا، کہ تمہاری کوئی آنکھیں، چہرہ بدلا بدلا لگتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بدلا ہی لگتا ہے، کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، تو کس طرف جاؤں۔ اس نے، اس کا بیٹا بھی تھا اور غلام بھی تھا، تو اس نے ان کو بتایا کہ میں تو ایسے کرنے والا ہوں، تو میں تو جانے لگا ہوں ادھر، تو تم جو ہے یہاں سے چلے جانا۔ تو انہوں نے بھی، اس کے غلام نے بھی اور اس کے بیٹے نے بھی، وہ اس کے ساتھ ہی وہ پھر چلے گئے، یعنی اس کا فائدہ، انہوں کا غلام نے کہا ہاں میں تو آپ کے ساتھ آیا تھا، میں تو مجبور ہوں، آپ جا رہے ہیں تو میں بھی یہاں کی دنیا کی قربانی یہ دینا ترجیح سمجھتا ہوں آخرت کے لیے امام حسین کا ساتھ۔ اس نے وہ اپنا بیٹا یا ایک بندہ اور، یعنی غلام بھی اور وہ خود بھی، وہ جو ہے دوسری طرف چلے گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے معافی طلب کی، آپ نے ان کو معاف کیا اور جنت کی بشارت دی، اور جو ہے دنیا میں بھی معافی کی دی، اور کوئی آپ کو تانا تشنی، تم نے ایسا کیا، تمہاری وجہ سے ہمارا یہ ہو گیا، کوئی ایسا نہیں کیا۔ تو یہ آج ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے آپ اپنے رشتوں میں دیکھیں، اپنے کاروباری معاملات میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، عورتیں اپنے تعلقات جو ہے ایک دوسرے سے خاندان میں دیکھیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے ہم نے بغض پالے ہوئے اور معاف کرنے کو ہم تیار نہیں، تو پھر ہم امام حسین کے نام لیوا نہیں ہے، وہ یزید کے نام لیوا، وہ یہ سمجھا میں نے معاف نہیں کرنا، اب جو بھی ہو گیا میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس تک باتیں تو پہنچ رہی تھیں کہ امام حسین آئے ہیں، وہ کوئی حکومت کے یا لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ حق بات کی تلقین کرنے آئے ہیں، تمہارے ساتھ بھی بات کرنے آئے ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ تو بس اس کو بھی بھوت سوار تھا، میں نے معاف نہیں کرنا، انہوں نے یہ آئے کیوں میرے خلاف بات کیوں کی، تو دیکھا کتنا بڑا ظلم بھی کر دیا اس نے، اور کتنی بڑی جو ہے وہ بدبختی کا بھی سامنا اس کو ہو گیا۔ تو اسی طرح جو بندہ یہ نہیں کرتا، بغض پالتا ہے، کیونکہ معاف نہیں کرتا، یہ پھر کئی اور بیماریوں کو جو ہے وہ اس کو وجود ملتا ہے، اسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سے سبق مل رہا ہے اس مہینے میں، ہم بھی سوچیں، غور و فکر کریں، اور ان لوگوں کو معاف کریں جو معافی مانگتے ہیں،
اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی معاف کریں، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگلے کا فائدہ نہیں، صرف ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔